أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. سورۃ المائدہ آیت نمبر 91، 92 اور 93۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں شراب، جوا، بت پرستی اور تیروں کے ذریعے فال نکالنا، یہ چار بڑی برائیاں جو عرب کے معاشرے میں پائی جاتی تھی، اس کی گندگی کے بارے میں اور اس کی قباحت کے بارے میں آیت نازل فرمائی اور تاکید کر دی کہ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ چاروں کے چاروں کام یہ شیطانی عمل ہے، ان سے بچو، یہ کام نہ کرو، اس سے تمہاری زندگی میں کامیابی ہوگی۔ تو اس کے بعد اس کی مزید قباحتیں، اس کے مزید نقصانات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے کہ شراب سے کیا نقصان ہے، جوے سے کیا نقصان ہے، اور اسی طرح سے شرک اور بدفعلی، یہ غلط فعل نکالنا، یہ اس طرح سے ان چیزوں سے آپ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ شراب اور جوے کے ذریعے شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت داخل کر دے، اس لیے کہ شراب نوشی یہ انسانوں کے درمیان دشمنیاں بڑھاتی ہے، کیونکہ شراب پینے کے بعد انسان کے پاس دوسرے انسان کا احترام باقی نہیں رہ جاتا، اس کے اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہوتا، دماغ پر کنٹرول نہیں ہوتا، اپنے اور غیر میں فرق نہیں ہوتا، اچھے اور برے میں تمیز نہیں ہوتی، اور باتوں میں، کلام میں بھی وہ فرق نہیں کر پاتا ہے کہ کس سے کیا بات کرنا ہے، کیسی باتیں کرنی ہے۔ اسی طرح سے جوا جس میں پیسہ کمانے کی ایک لت لگی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے انسان جس طرح سے چاہے پیسہ کمانے کی کوشش کرتا ہے، اس پیسہ کمانے کے چکر میں اگر کسی سے لڑائی کرنی پڑے، کسی کو قتل کر دینا پڑے، کسی کا مال چوری کرنا پڑے، تو پھر آدمی وہ کام بھی کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے وہ جگہ جہاں پر شراب نوشی ہوتی ہے وہاں عجیب قسم کی گندگی دکھائی دیتی ہے، نحوست چھا جاتی ہے، اور لوگ وہاں پر گالیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح پر جہاں جوے کے اڈے ہوتے ہیں، اچھے لوگ اس علاقے سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ جوا کھیلنے والے صرف جوا نہیں کھیل رہے ہیں، یہاں شراب بھی پیتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، لڑائی بھی کرتے ہیں، یہ گزرنے والوں کو لوٹتے بھی ہیں، چوریاں بھی کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو ایسی جگہوں پر کوئی رہنا بھی پسند نہیں کرتا۔
اگر ہمارے محلے میں کہیں پر اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہوں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ یا تو یہ چلے جائیں یا تو ہم یہ محلہ ہی چھوڑ دیں، کیونکہ یہ جواریوں کا محلہ ہو گیا۔ تو اس طرح اچھے انسان کو ہمیشہ ان لوگوں سے نفرت ہوتی ہے، اور یہ لوگ خود بھی جس جگہ جاتے ہیں وہاں لوگوں کے درمیان تناؤ، فساد اور اس طرح سے بغض عداوت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض داخل کر دے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روکے، اس لیے کہ یہ دو ایسی برائیاں ہیں کہ جس سے انسان پھر مسجد کی طرف جانا، خیر کے کام کرنا، اس سے دور رہ جاتا ہے۔ پھر شراب پینے والا آدمی کہیں تسبیح لے کے سبحان اللہ الحمدللہ گنتا نہیں بیٹھنے والا ہے، اور نہ شراب پینے والا آدمی کہیں یہ کہے گا کہ چلو ہم ایک قرآن پڑھتے ہیں، ایک آیت پارہ پڑھتے ہیں، ایک قرآن ختم کریں گے۔ جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس سے یہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں، وہ ذکر و اذکار سے، قرآن مجید سے، اچھی باتوں سے، اس سے بھاگنے لگتا ہے۔ وعن الصلاۃ، نماز سے بھاگتا ہے۔ پھر شرابی اور جواری یہ نماز کے لیے بھی نہیں آتے، نماز سے بھی دور بھاگنے لگتے ہیں۔ تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نمازوں سے روکے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پھر کیا تم ابھی بھی باز نہیں آؤ گے؟ ابھی بھی باز نہیں آؤ گے؟ ابھی بھی شراب نوشی نہیں چھوڑو گے؟ ابھی بھی یہ جوا کھیلنا نہیں بند کرو گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں کہا تھا جب لوگ ان چیزوں کا استعمال کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد لوگوں نے باقاعدہ شراب کے مٹکے توڑ دیے، شراب نالیوں میں بہا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا، سب نے سر جھکا لیا۔ وہ ایک اتنی اچھی خصلت تھی اس قوم کی کہ جب ان کے دل میں اس برائی کے بارے میں یہ داخل ہو جاتا تھا کہ یہ حقیقت میں برائی ہے، اس سے ہمیں نقصان ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یہ نبی کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے پھر وہ اپنی زندگیوں کو ایسے بدل دیتے تھے کہ کل تک کے جن کی زندگی میں کچھ اور ہوا کرتا تھا، آج سے اب ان کی زندگی مکمل ایک شریف اور اچھے انسان کی طرح ہو گئی۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ جب ان کے دل میں اسلام داخل ہوا، جب اللہ کا پیغام داخل ہوا، اس کے بعد سے ان کی زندگی میں جو انقلاب برپا ہوا، جو زندگی میں تبدیلیاں آئی، اگر اس سے پہلے کی زندگی کو ہم دیکھیں تو آدمی یہ سوچے کہ آخر ایک وقت میں چند آیتیں سننے کے بعد آدمی اتنا کچھ بدل جاتا ہے، اتنا تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم کسی کو بدلنا چاہیں تو ایک عادت بدلتے بدلتے اس کو کئی مہینے کئی سال لگ جاتے ہیں، تب جا کے مکمل بدلتا ہے۔ یہاں جن عربوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ عرب شرابی تھے، وہ عرب جواری تھے، وہ فنا تھے، وہ ایک آیت سننے کے بعد، ایک سورہ سننے کے بعد، چند آیتیں سننے کے بعد اتنا تبدیل ہو جاتے تھے کہ پھر وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتے، دولتیں چھوڑ دیا کرتے تھے، اپنا شہر چھوڑ دیتے تھے، سب کچھ گھر والوں سے مکمل الگ ہو کر اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا کی سب سے اچھی قوم میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی سب سے اچھی قوم میں پیدا کیا، دنیا کے سب سے اچھے قبیلے میں پیدا کیا، دنیا کے سب سے اچھے خاندان میں پیدا کیا ہے، دنیا کے سب سے اچھے شہر میں پیدا کیا۔ تو مکہ شہر دنیا کا سب سے اچھا شہر، اور بنو ہاشم دنیا کا سب سے اچھا خاندان، اور قریش دنیا کا سب سے اچھا قبیلہ، اور عرب دنیا کی سب سے اچھی قوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کو دنیا کی سب سے اچھی قوم بتاتے ہیں،
اور آج کے بدنصیب مولوی جو فارسیوں نسل ہیں، فارسی مزاج ہیں، شیعی ذہن کے ہیں، وہ عربوں کو دنیا کی سب سے بدترین قوم بتاتے ہیں. اسی لیے بت پرستی، قبر پرستی، بدعت و خرافات میں مبتلا ہے. اس لیے آپ دیکھیں دنیا میں وہ قوم جو آج بھی عربوں کا احترام کرتی ہے وہ قبر پرستی سے پاک ہے. اور جو لوگ، جتنی جماعتیں ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر، جو لوگ عربوں سے نفرت کی باتیں کرتے ہیں، آج بھی ان کے دلوں میں قبر پرستی ہے. آج بھی وہ صوفی لوگ ہیں، آج بھی وہ دین سے دور ہیں، آج بھی وحدت الوجود میں وہ پڑے ہوئے ہیں. آج بھی ان کو شیعوں سے محبت ہے، صحابہ کے دشمنوں سے محبت، کیونکہ صحابہ عرب تھے اور شیعہ فارسی ہیں، غیر عرب ہیں. فارسیوں کو عربوں سے نفرت ہے، اس لیے ان مسلک والوں کو جو ہندوستان میں بڑی جماعتیں ہیں ان کو فارسیوں سے محبت ہے، کیونکہ فارسیوں کو عربوں سے نفرت، ہمیں بھی عربوں سے نفرت. نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں بھی صحابہ سے نفرت اور یہ بھی صحابہ سے دور، کتاب و سنت سے دور، قرآن سے دور، حدیث رسول سے دور. اور ایک بڑا نقصان یہاں پر یہ ہوا، عرب قوم سے نفرت کرتے کرتے انہوں نے قرآن پڑھنا بھی کم کر دیا، حدیثوں سے یہ دور بھاگنے لگے. اب جب بھی کوئی کتاب پڑھنی ہو تو ان کی کسی مولوی کی کتاب، فجر کے بعد ہو وہی کتاب، ظہر بعد ہو وہی کتاب، عصر بعد ہو وہی کتاب، مغرب بعد ہو عشاء، وہی کتاب پڑھنا ہے. قرآن نہیں پڑھنا ہے کیونکہ قرآن عربوں کی ہے. حدیث نہیں پڑھنی ہے کیونکہ حدیث بھی عربوں کی ہے، ہمیں عربوں سے نفرت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن و حدیث سے، اسلامی تعلیمات سے، توحید سے دور کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں جہاں پر شراب نوشی اور جوے کا تذکرہ کیا کہ اس قوم کے اندر یہ عادت تھی، وہیں یہ بات بھی بتا دیا کہ ہم نے جب حکم دے دیا تو انہوں نے باقاعدہ سب بہا دیا. اور آج بھی دیکھیے کتنے مسلمان ہمارے علاقوں میں سب کو پتہ ہے کہ شراب حرام ہے، پھر بھی مزے سے پی رہے ہیں، پھر بھی مزے سے اس کا ارتکاب کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور بچو. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور بچو. یعنی مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جیسے اس سے پہلے کی آیات میں کہا گیا تھا کہ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، شراب میں اور جوے میں گناہ بھی ہے اور ساتھ میں اس میں لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے. لوگوں کے لیے فائدہ ہے کیونکہ لوگ اس کا کاروبار کرتے ہیں، کاروبار سے فائدہ ہو رہا ہے، تجارت کر رہے ہیں. جیسے ہم نے اس سے پہلے کی درس میں بتایا تھا کہ اگر سرکاروں سے پوچھا جائے کہ اس کا فائدہ کیا ہے تو بتائیں گے کہ اس سے ہمیں ٹیکس بہت ملتا ہے، سرکار کی معیشت اس سے مضبوط ہوتی ہے، اس طرح کی باتیں وہ کریں گے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا جو معیار ہے وہ معیار ہے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت. اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت. آپ کو فلاں چیز میں فائدہ نظر آ رہا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ آپ اس چیز کو استعمال کرو. آپ اس چیز کو اسی وقت استعمال کر سکتے ہو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے استعمال کی اجازت دی ہو یا رسول نے اس کی استعمال کی اجازت دی ہو. ایسا ہو سکتا ہے کسی کو سودی کاروبار میں فائدہ نظر آ رہا ہے اور حقیقت میں لوگ سود سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں، سود سے بڑی دولتیں کما رہے ہیں، نسلیں بیٹھ کر کھا رہی ہیں، 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا ہے، بس سود پر سود ملتا رہتا ہے. اصل پیسہ ان کا جہاں کے وہاں پڑا ہے، بینکوں سے ہو یا غریبوں سے ہو، مجبوروں سے ہو، قرض لینے والوں سے ہو، بس ماہانہ اتنا سود آتا ہے کہ وہ سود کا پیسہ ہی ختم نہیں ہوتا. اصل پیسہ تو جیسے کو ایسے پڑا ہوا ہے، تو زندگیاں ان کی بن رہی ہیں انہی پیسوں سے. تو کیا کوئی یہ سمجھے کہ اس میں جب فائدہ ہے تو فائدے کی چیز استعمال کیوں نہ کریں؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا. دنیا میں، زندگی میں فائدہ اور نقصان کا جو معیار ہے وہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول آپ کو اس کام کی اجازت دے رہے ہیں اور وہاں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے
تب آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہیں میرا نقصان ہو رہا ہے لیکن وہ کام کرنے کا حکم ہے، آپ کو اللہ نے، اس کے رسول نے وہ کام کرنے کا حکم دیا تو آپ کو وہ کام کرنا ہے، گرچہ کہ آپ کا نقصان ہو رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ میرا نقصان ہو رہا ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ میرا نقصان ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت یہ اصل ہے۔ اور جہاں اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہم کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری طور پر دنیا میں چاہے کچھ نقصان ہمیں دکھائی دے لیکن اس کے پیچھے بہت بڑا فائدہ ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا فائدہ ہے، دنیا میں بھی ہوگا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہوگا۔ وَاحْذَرُوا، اور جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں اس سے پہلے کی آیت میں، شراب ہے، جوا ہے، بت پرستی ہے، اسی طرح سے تیروں کے ذریعے فال نکالنا ہے، یہ محرمات ہیں، اس سے بچو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم اعراض کرو گے، تم منہ موڑو گے، تم اگر پیچھے ہٹو گے، بات نہیں مانو گے، تو یہ جان لو کہ انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول کا کام صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ ہمارے رسول بار بار آپ کے پیچھے پڑنے والے نہیں ہیں، صرف آپ تک پہنچا دینا ہے۔ جیسے ایک داعی کا کام ہے، ایک عالم کا کام ہے، اس کا کام ہے لوگوں تک پہنچا دینا۔ جیسے بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن خاص طور پر کچھ لوگ آتے ہیں خطیب صاحب سے، کہتے ہیں خطیب صاحب جمعہ میں خطبہ ہوتا ہے، لوگ دروازے کے پاس پیچھے کھڑے رہتے ہیں، عین وقت پر آتے ہیں کہ جب ابھی نماز شروع ہونی ہو تب پہنچتے ہیں، اور سب ایک لائن سے کھڑے ہوتے ہیں سیڑھیوں کے جوتوں چپلوں کے پاس۔ ذرا جمعہ میں اعلان کیجیے کہ جلدی آئے، تو خطیب صاحب کبھی پھر موقع نکالتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں کہ جمعہ کا دن ہوتا ہے، خطبہ بھی سننا عبادت ہے، خطبہ بھی مسنون ہے، آئیے جلدی۔ ایک بار کہا، دو بار کہا، پھر بھی نہیں آتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں خطیب صاحب ذرا بولیے بولیے بولیے۔ تو ہمارا کام صرف بتا دینا ہے، عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ ہم نے برائیوں کا تذکرہ کر دیا ہے، اگر اس کے باوجود بھی آپ مانتے نہیں ہو، یہ ہم نے بتا دیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ مانتے نہیں ہو، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو جان لو کہ ہمارے رسول کی ذمہ داری صرف اچھے طریقے سے بات پہنچا دینا ہے، آپ کو پکڑ کر ادھر لانے کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ آپ کا کام ہے، آپ کو بتا دیا گیا، اب آپ کو عقل ہے، آپ کو دماغ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سوچ دی، اب آپ اپنے عقل کے حساب سے اب عمل کرتے رہو۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے مروی ہیں کہ جب شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی تو جو صحابہ موجود تھے، جو مسلمان موجود تھے، جن کے پاس شراب وغیرہ تھی، انہوں نے تو ختم کر دی، توڑ دی، مٹکے توڑ دیے، شراب بہا دی، اب شراب وہ نہیں پیتے ہیں۔ تمام کے تمام مسلمان نہیں پیتے تھے، چند ایسے تھے جو پیا کرتے تھے، کیونکہ ابھی شراب کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ جب شراب کی حرمت کا اعلان ہو گیا تب انہوں نے وہ چیزیں بند کر دی۔ تو کچھ لوگوں نے آ کر سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شراب تو حرام ہو گئی ہے، ہم ابھی موجود ہیں، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن ہم سے پہلے وہ مسلمان جن کی زندگی میں شراب کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا اور یہ حرمت کے اعلان کے آنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، کیونکہ کئی مسلمانوں کی شہادت جنگ بدر میں ہوئی، کئی لوگوں کی شہادتیں جنگ احد میں ہوئی، کئی لوگ ان کے اس میں انتقال بھی کر گئے۔ شراب کی حرمت کا اعلان بعد میں ہو رہا ہے، جنگ احد کے بعد۔ تو اس سے پہلے جو مسلمان شہید ہو گئے یا جن کا انتقال ہو گیا اور ان میں سے کوئی شراب پیا کرتا تھا، کیونکہ شراب حرام نہیں تھی، تو ان کا کیا ہوگا؟ اس کا مطلب وہ حرام چیزیں استعمال کر کے دنیا سے چلے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا جواب دے دیا، یہ آیت نازل فرمائی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے حرمت کے اعلان سے پہلے پیا تھا ان کا مواخذہ نہیں ہے، ان کی پکڑ نہیں ہے۔ جب
حرمت کا اعلان آ گیا، اب اس کے بعد پیو گے تو یہاں سے پکڑ ہوگی، دنیا میں دنیاوی حساب سے بھی اور آخرت کے حساب سے بھی۔ دنیاوی حساب سے ان کو کوڑے مارے جائیں گے، اور آخرت کے حساب سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دینا چاہے وہ دے گا۔ لیکن حرمت کے اعلان سے پہلے جو لوگ پیا کرتے تھے تو ان کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ جیسے حجاب ہے، ہماری زندگی میں تو حجاب پہلے سے ہی ہے، کیونکہ 1400 سال بعد ہم پیدا ہوئے ہیں دنیا کے اندر، تو ابتدا سے ہی ہمارے پاس حجاب کا مسئلہ ہے۔ لیکن وہ مسلمان جو نبی کے ساتھ تھے، مکہ مکرمہ میں تھے، مکہ مکرمہ میں حجاب کی آیت نازل نہیں ہوئی، پردے کا حکم نہیں تھا، تو وہاں جو مسلمان پردہ نہیں کرتے تھے ان کا کیا؟ مدینہ منورہ آنے کے بعد آتی فوراً پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی، پردے کی آیتیں وہاں پر بھی 2-3 سال کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ تو پھر یہ ابتدائی دنوں میں یہاں جو مسلمان پردہ نہیں کرتے تھے، مسلم خواتین، ان کا کیا؟ تو ان کا بھی کوئی مواخذہ نہیں، کیونکہ جب پردہ کرنا واجب ہوا، پردے کا حکم نازل ہوا، اب اس کے بعد اگر کوئی بے پردگی کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، وہ گنہگار ہوگا۔ جیسے معراج میں نمازیں فرض ہوئی 5 وقت کی، معراج کا واقعہ کب کا ہے؟ نبوت کے تقریباً 10ویں یا 11ویں سال کا۔ آپ کو نبوت آپ پر آئی اس کے 10 یا 11 سال کے بعد۔ اس کا مطلب نبی بنائے جانے کے بعد سے جو 10 سال گزرے ہیں، ان 10 سالوں میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، ان کا انتقال تو معراج سے پہلے ہوا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال معراج سے پہلے، واقعی معراج سے پہلے ہوا، مسلمان سب سے پہلے ہوئی تھی۔ اور 5 وقت کی نمازیں فرض کب ہوئی؟ معراج میں۔ یہ نمازیں کون سے پڑھتے تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اسلام تو پہلے لا چکے تھے۔ اسلام کے آنے کے فوراً بعد کچھ لوگوں نے ایمان لایا، کچھ لوگ 1 سال کے بعد، کچھ 2 سال کے بعد، کچھ 3 سال کے بعد، اس طرح مسلمان ہوتے گئے۔ یہ کون سی نمازیں پڑھتے تھے؟ کیا یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے؟ نہیں، 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ 5 وقت کی نمازیں تھی ہی نہیں وہاں پر۔ 5 وقت کی نمازیں کب فرض ہوئی ہیں؟ معراج کے واقعے میں۔ تو معراج کے واقعے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 وقت کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، صبح اور شام۔ تو مسلمان بھی وہی نمازیں پڑھتے تھے۔ جب معراج کے واقعے میں 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی گئی، تو اب یہاں سے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اب اس کی پابندی شروع ہو گئی۔ اب یہاں سے اگر کوئی یہ 5 وقت میں سے 1 وقت کی نماز بھی چھوڑ دیتا ہے تب وہ گنہگار ہوگا۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے یہ نمازیں نہیں پڑھی ان کا کیا؟ ان کا کوئی مواخذہ نہیں، کیونکہ اس وقت تک اللہ کا حکم نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ بالکل ایسے ہی یہاں پر وہ مسلمان جو شراب کی حرمت سے پہلے انتقال کر گئے اور وہ شراب کبھی پیا کرتے رہے ہوں گے، تو ایسی صورت میں ان کے بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا، کیا انہیں گناہ ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا، جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا۔ اب جو چیزیں حرام نہیں تھی، جو چیزیں حرام نہیں تھی، جب وہ حرام ہی نہیں تھی تو پھر اس کو استعمال کرنے میں گناہ کہاں سے ہوا؟ جب حرام ہوئی تب گناہ ملے گا، جب تک وہ حرام نہیں تب تک کہ وہ جائے، وہ اس پر کوئی گناہ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فیما طعموا، ان چیزوں کے بارے میں جو انہوں نے کھا لیا، جو انہوں نے کھایا پیا۔ اب وہ کھانے کی پینے کی چیزیں جو پہلے حرام قرار نہیں دی گئی تھی لیکن انہوں نے کھایا پیا، بعد میں ان چیزوں کو حرام قرار دیا گیا، تو وہ لوگ ایمان والے تھے، نیک عمل کرنے والے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی
وہ جتنے غلط چیزیں انہوں نے کھائی بھی ہیں ان سب کو معاف کر دے گا، ان سب کا کوئی مواخذہ نہیں کرے گا۔ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جبکہ وہ تقوی رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک اعمال کرتے ہوں، تقوی رکھتے ہوں، ایمان رکھتے ہوں، نیک اعمال کرتے ہوں۔ اس لیے کہ مومنین کا جو ایمان تھا، مسلمان جو لوگ نبی پر ایمان لائے، مکہ مکرمہ میں ہی اگر ان کی آزمائش کا حال دیکھا جائے تو لوگوں کو مارا جاتا تھا، تب بھی لوگ اسلام نہیں چھوڑتے تھے، لوگوں کو قتل بھی کر دیا جاتا تھا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں پر قتل کیا گیا، تب بھی انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ عمار بن یاسر ہیں، یہ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہیں مارا گیا، تب بھی انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا۔ لوگوں کو نکل کر حبشہ کی طرف جانا پڑا، تب بھی اتنے مجبور ہو گئے۔ ایمان تھا اور تقوی تھا، ایمان تھا اور تقوی تھا، نیک اعمال تھے، اچھے اخلاق تھے، جو چیزوں کی تعلیمات ان پر نازل ہو رہی تھی اس پر عمل کرتے چلے جا رہے تھے، جن چیزوں کی تعلیمات نازل ہو رہی تھی اس پر وہ عمل کرتے چلے جا رہے تھے۔ ثم اتقوا وآمنوا، پھر وہ پرہیزگار رہے اور ایمان پر باقی رہے۔ ثم اتقوا واحسنوا، اور پھر وہ پرہیزگاری اختیار کرتے رہے اور اچھے کام کرتے رہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی محسنین کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ایمان اور تقوی 3 مرتبہ ذکر فرمایا ہے۔ ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا، اس طرح سے کہ وہ پھر وہ پرہیزگار رہیں اور ایمان والے رہیں، پرہیزگار رہیں، ایمان والے رہیں۔ تو بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں، کیونکہ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا، تو کہتے ہیں پہلے ایمان اور تقوی کا مطلب یہاں پر کہ ایمان لایا، تقوی اختیار کیا، اور جو چیزیں ان کے لیے حرام کر دی گئی تھی، بت پرستی حرام کر دی گئی، چھوڑ دیا انہوں نے۔ یہ تیروں سے فال نکالنا مکہ میں حرام کر دیا گیا، وہ چھوڑ دیا انہوں نے۔ اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا، اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ دعائیں اللہ سے مانگنی بتا دیا گیا، وہ کام کرتے رہے۔ جنت و جہنم کا ذکر ہوا، اس پر ایمان لے آئے۔ تو جو چیزیں انہیں پہلے بتا دی گئیں اور جو چیزیں حرام قرار دی گئیں تو ان محرمات سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کرتے رہے۔ اور پھر جب دوبارہ کہا ثم اتقوا وآمنوا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حرام چیزوں سے متعلق جو مشتبہ چیزیں ہیں، مشتبہ چیزیں، کہ جو مشتبہ چیزوں سے انسان کبھی غلط کام میں واقع ہو سکتا ہے، یا جس کے بارے میں یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو جو مشتبہ چیزوں سے بھی بچا، ایمان لایا اور شبہات سے، مشتبہ چیزوں سے بھی بچا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تعریف کر رہا ہے۔ اور پھر آخر میں جو 3 مرتبہ کہا ثم اتقوا واحسنوا، کہ وہ پرہیزگار رہے اور اچھا کام کیے، تو کہتے ہیں یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لائے اور ان مباح جائز چیزوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھا کہ جس کے کرنے سے بعض مرتبہ غلط چیز میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جائز ہوتی ہیں، لیکن آدمی اس کا استعمال کرتے کرتے پھر وہ غلط راستے پر نکلنے لگتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا تاکہ کوئی بھی ایسا جس راستے سے ہم غلط راستے پر جا سکتے ہوں، وہ راستے مکمل بند کر دیے جائیں۔ جیسے مثال کے طور پر تعویذوں کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تعویذ دیتا ہے، تعویذوں کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، تو بعض علماء نے قرآن مجید کی تعویذ کی اجازت دی ہے کہ قرآن مجید کی تعویذ آپ استعمال کر سکتے ہو، لیکن شرط ہے، ایک تو آپ گلے میں لٹکائیں گے، حمام وغیرہ میں ادھر ادھر نہیں جا سکتے، گندی جگہ پر لے کر نہیں جا سکتے۔ دوسری چیز، ایسا نہ ہو کہ تعویذ لگا دیا تو بھروسہ اسی پر ہے، قرآن پڑھنا، دعائیں پڑھنا چھوڑ دیا۔ آپ کو دعائیں پڑھنا ہے، خود سے پڑھتے بھی رہنا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں اس کے باوجود کہ وہ کتاب، وہ اچھی چیزیں ہیں، وہ اچھے کلمات ہیں، پھر بھی ہم اس سے آپ کو منع کریں گے۔ کیوں منع کریں گے؟ کیونکہ
اس سے آپ اس کے استعمال سے آپ غلط راستے کی طرف جانے والے ہو. ویسے ہی ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں قرآن کی تعبیر اس کو فلاں امام نے جائز قرار دیا ہے، وہ امام کا نام لے کر بتاتے ہیں، لیکن اس امام نے باقاعدہ یہ شرطیں بھی لگا رکھی تھی، وہ شرطوں کو بھول گئے. تو باقاعدہ ان علماء نے جنہوں نے اس کی جواز کا فتویٰ دیا، انہوں نے بتایا کہ جائز ضرور ہے لیکن اس سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ اس راستے پر جانے والے گمراہ ہو گئے. جو بھی یہ تعبیروں کا استعمال کر رہا ہے وہ اب دعائیں پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، پورا بھروسہ اسی پر رہتا ہے. پھر یہ گلے میں، ہاتھوں میں، کمر میں جگہ جگہ لٹکانا شروع کر دیا. مطلب یہ کہ غلط راستے کی طرف جانے لگے وہ غلط راستے کی طرف جانے لگے. پھر ان چیزوں کو لے کر وہ گندی جگہوں پر بھی جا رہے ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے. پھر یہ قرآن کی آیتیں رکھ کر بری باتیں بھی ہو رہی ہیں، غلط باتیں بھی ہو رہی ہیں. پھر اپنی بیوی کے پاس بھی جاتے ہیں، یعنی ہر طرح کی گندگی میں ملوث ہیں. تو اس میں قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے. تو کہا کہ گرچہ کہ جائز نظر آتا ہے پھر بھی اس سے منع کر دیا گیا، اسی میں تقویٰ ہے. تو بعض مرتبہ بعض جائز چیزوں سے بچنے میں بھی انسان کئی برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم اتقوا واحسنوا، پھر پرہیزگاری اختیار کیا اور اچھے کام کیے. تو واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو سوال کیا گیا تھا کہ پہلے جن سے غلطیاں ہو گئی، غلطیاں کیا جب تو حرام ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب کو معاف کر دیا گیا. وہ اچھا کام کرنے والے تھے، ایمان لانے والے تھے، جتنا ہم نے حکم دیا اس پر وہ عمل کرنے والے تھے، لہذا وہ جنتی ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے. تو اس طرح کی یہ تین جو آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب اور جوے کے بارے میں بتایا کہ اس سے انسان کے دلوں میں نفرتیں، بغض، عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، انسان عبادتوں سے غافل رہتا ہے. تو یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی جو حرام کام ہیں، شراب جوے کے علاوہ جو بھی حرام کا سودی کاروبار ہے، اس طرح کے دوسرے جو حرام کاروبار وغیرہ ہیں، یہ حرام کاروبار کی وجہ سے، حرام چیزوں کی وجہ سے انسان حقیقت میں دین سے، عبادت سے دور ہوتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حرام چیزوں سے محفوظ رکھے، حرام کاروبار سے، حرام تجارت سے محفوظ رکھے. زبانی باتوں میں بھی جو حرام چیزیں ہیں ان سب میں بھی ہمیں اس محرمات سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.